جاوید ملک صاحب کے بارے میں بہت زیادہ انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، اور رمضان کا مقدس اور پاک مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس لیے ہم انہی سے جانیں گے۔ جناب ہمیں رمضان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی، رمضان المبارک تقریباً ہر مذہب اور ہر ملت اور ہر دھرم میں اس کا تصور ہے، جی، جس کو ہم عربی میں صوم کہتے ہیں، اردو یا پرشین میں روزہ کہتے ہیں، جی، انگلش میں فاسٹنگ کہتے ہیں۔ تقریباً ہر ایک مذہب نے اس کا کوئی نہ کوئی جگہ رکھی ہوئی ہے۔ بالکل، جیسا کہ پہلے زمانے میں بھی روزہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، ہمارے قرآن میں بھی جب حکم آیا روزہ کا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو آپ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ کیوں فرض کیے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ چونکہ اللہ کریم نے انسان کو روح اور جسم کا مرکب بنایا ہے، بالکل، یعنی کہ آتما اور جسم جب ملتے ہیں تو پھر انسان مارز وجود میں آتا ہے۔ روزہ روح کی غذا ہے، تو روح کو جتنا ہم طاقتور کریں گے اتنا ہی روح جو ہے وہ جسم کے تابع نہیں رہے گی، بلکہ جسم جو ہے وہ روح کے تابع رہے گا۔ بالکل، جب بھی انسان کوئی اگر برا کام کرتا ہے یا کوئی بھی وہ ایسی برائی کرتا ہے تو اس میں اس کی روح کا دخل نہیں ہوتا، روح ہمیشہ اس کو اس کام کرنے سے منع کرتی ہے، چونکہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، بالکل پاک ہے۔ اللہ کریم کا ایک حکم ہے جو کہ پاک ہے، جو انسان کو ہر وقت یہ کہتی رہتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ برے کاموں سے دور رہیں۔ تو روزہ جو ہے وہ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ برائیوں کے لیے ایک ڈھال ہے، یعنی کہ جب آپ، اور دوسری اس کی ریزن یہ بتائی آپ نے کہ جب آپ سارا دن بھوکے رہیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ بھوک کیا چیز ہے۔ جن لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تو ان کا بھی آپ کو احساس ہوگا۔ اور پھر روزے میں ہمارے جو روزہ ہے وہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ سحری، یعنی کہ سورج نکلنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہم کھانا پینا سب سٹاپ کر دیتے ہیں، اور سورج غروب ہونے تک ہم کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ اور خالی یہ روزہ کھانے پینے سے روکنا نہیں بلکہ ہر برائی سے روکنا ہے۔ بالکل، یعنی کہ جیسے ہمارے پروفٹ نے بتایا کہ تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہے، تمہارے کان کا بھی روزہ ہے، تمہارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہے کہ زبان سے آپ کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ لڑے، کوئی آپ کو گالی دے تو آپ صرف یہ کہہ دیں میں روزے سے ہوں، تو اس کی گالی کا یا اس کی برائی کا آپ جواب نہ دیں۔ ویسے بھی منع ہے جواب دینا، لیکن رمضان شریف میں تو بالکل کہ کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی برائی نہ سنو اور کسی برے کام میں نہ جاؤ، تو سب کچھ جو ہے وہ آپ کو سٹاپ کرنا پڑتا ہے، اور ایک قسم کی ایک منتھ کا ایک ریفریشر کورس مل جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سال میں ایک بار۔ ہاں جی، اور سال میں ایک بار۔ اس میں یہ ہے کہ جیسے اسپیشلز لگتے ہیں یہاں کے آج اتنا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آج روزے کی راتیں ہیں، ان میں جو عبادت کرے گا اس کو میں 1000 ٹائم زیادہ اجر و ثواب دوں گا، زیادہ ریوارڈ دوں گا۔ اور اس میں ایک رات آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر کی رات، جو 27ویں رمضان کو ہوتی ہے، تو اس کے متعلق آیا ہے کہ یہ جو رات ہے، اس رات میں قرآن جو تھا وہ لوح محفوظ پہ نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی کہ اس رات میں اگر کوئی عبادت کرے گا، اگر کوئی نماز پڑھے گا، اگر کوئی میرا ذکر کرے گا تو اس کو 1000 رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اس رات جو ہے وہ میرے فرشتے، ایون جبریل امین، سارے جو ہے وہ اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر کو کہتا ہے کوئی ایسا جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہے تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے رزق چاہے میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے گناہوں کی غلطیوں کی معافی چاہ کر نیکیوں کی طلب کرے تو میں اس کو عطا کروں، یعنی اس کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی پیاری رات ہوتی ہے۔ تو فرسٹ رمضان المبارک اگر ہمیں چاند فرائیڈے کو نظر آ گیا تو سیچرڈے فرسٹ رمضان المبارک ہوگا، اور پھر 29 رمضان کو 29 ڈے کے بعد پھر ہم چاند دیکھیں گے۔
اگر چاند نظر آ گیا تو پھر رمضان شریف کا مہینہ ختم ہو جائے گا 29 پہ ہی، ادروائز پھر 30 پہ پھر نیکسٹ ڈے تو لازمی ہو جاتی ہے جی جی تو پھر وہ اس کے بارے اللہ تعالیٰ نے ایک کہا کہ عید ہے، یہ تمہاری خوشی کا دن ہے کہ تم نے میرے لیے 30 دن عبادت کی، ریاضت کی، روزہ رکھا، اب تم خوشیاں مناؤ۔ بالکل جاوید صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا رمضان میں روزے ہوتے ہیں، تو کیا جتنے لوگ روزے رکھتے ہیں تو کیا واقعی وہ اپنے دل دماغ ہر چیز سے پاک رہتے ہیں؟ آمین کہ رہنا تو چاہیے، لیکن آپ کو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی کوئی عبادت کسی بھی مذہب یا دھرم میں کرتا ہے وہ خلوص نیت پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دور و مدار نیت پہ ہے۔ نیت پہ اگر آپ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، جب تک آپ خلوص نیت سے نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے، ہمارے پروفٹ نے یہی بتایا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھیں گے ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ بھوکے تو وہ رہیں گے، پیاسے رہیں گے، لیکن دوسرے کاموں سے وہ نہیں بچیں گے۔ تو جب تک وہ سارے جسم کا روزہ نہیں یعنی ہوگا، روزہ ہے تو پورا پیورٹی سے رکھنا چاہیے۔ پیورٹی سے رکھنا جی جی تو مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان کو پاک کرے۔ جی بالکل۔ اور یہ کتنے دن کا ہوتا ہے، ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیجئے، کب سے شروع ہو رہا ہے اور کب یہ ختم انشاءاللہ ہو رہا اگر چاند نظر آ گیا فرائیڈے کو تو پھر سیٹرڈے کو پہلا روزہ ہوگا، اور اگر نہ نظر آیا تو پھر سنڈے کو پہلا روزہ ہوگا۔ ہے؟ جی اور ہر جگہ اہتمام ہے، خاص کر ہماری جو ساؤتھ آکلینڈ مسلم ایسوسی ایشن کی مسجد ہے اوٹاہو میں، وہاں پورے رمضان شریف میں افطاری کا ارینج ہے، کھانے کا بھی ارینج ہے، سو ایوری باڈی ویلکم۔ بالکل بالکل۔ اور آپ ایسے شورا کے پریزیڈنٹ بھی ہیں؟ جی شورا کونسلر ہوں جی۔ جی میں ہاں، شورا کونسلر تو بہت بہت شکریہ جناب اتنی جانکاری دینے کے لیے۔